سورہ الحدید ہے 27واں پارہ. احمده واصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. سورہ الحدید مدنی سورت ہے. اس میں چونکہ مدینہ جب ایک ریاست بن گیا اور اس کی عملداری شام کی سرحدوں تک چلے گی، تبوک کے علاقے تک، تو وہاں چونکہ رومن گورنمنٹ کی عملداری تھی اور لوگوں کا وہاں آنا جانا اس طرف اس طرف، وہاں سے فلسفے، وہاں کے عقائد مختلف قسم کے مسلمان معاشرے میں، تو ان کا جواب پھر اللہ پاک نے دیا. اس میں ذات و صفات پر یہ 6 آیات ہیں. اس کے بعد آگے ایک دعوت ہے پرزور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی. پھر اس دعوت کے لیے یعنی قبول کرنے کے بعد اس پہ انویسٹ کرنے کے لیے پھر ایک دعوت ہے، انفاق کی ایک دعوت ہے. اس کے عدم کو، انفاق کے عدم کو پھر نفاق کہا گیا کہ تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو، اب ایمان تمہارا، ابھی تمہیں یقین نہیں ہوا. جب آدمی کو کسی چیز پر یقین ہو جاتا ہے پھر اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے، مکان بیچ دیتا ہے، بیوی کا زیور بیچ دیتا ہے اور پیسے ایجنٹ کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے. جب دل میں شک ہوتا ہے تو پھر کبھی کل دے دوں گا یار، شام کو دے دوں گا، اس دوران وہ سوچتا رہتا ہے کہ دوں یا نہ دوں. آگے دیکھیں گے آپ، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم انتظار میں رہ گئے، یار دیکھو ہو سکتا ہے یہ کل مٹ ہی جائیں، بندے تو چاہ رہی ہیں، یہ لگتا نہیں کہ یہ کچھ بننے لگے گی یہ کشتی. تربصتم وارتبتم، اور تم شک میں مبتلا ہو. شک بھی وہ جو مستحکم نہیں، ایک تو شک ہو گیا تو ہو گیا بس، یہ تھا کہ شک ہوتا تھا پھر یقین ہوتا تھا، پھر شک ہوتا ہے پھر یقین ہوتا ہے. تو اللہ پاک جو ہے وہ اپنی ذات کے لحاظ سے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی اس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بقول یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اصل میں جاننا ہے، یعنی یہ ڈکلیئر کر دینا کہ نہیں، میں اللہ کی ذات کو اپنے احاطہ علم میں نہیں لا سکتا، نہ اس کو میں جسم دے سکتا ہوں، نہ میں اس کو جگہ دے سکتا ہوں، نہ میں اس کو محدود کر سکتا ہوں، نہ میں اس کو مقید کر سکتا ہوں، نہ وہ کسی چیز کا محتاج ہے. سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں، دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں، بولنے کے لیے زبان کا محتاج نہیں. تو جن چیزوں سے میں اسے ناپنا چاہتا ہوں وہ ساری چیزیں اس کی تخلیق ہیں. کیسے ناپا جائے گا؟ آپ کسی کی عمر بتاتے ہیں تو وقت کے حساب سے بتاتے ہیں، وقت تو اس کی تخلیق. کسی کا حدود اربع آپ بتاتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے واحد اکیلا، ایک ہوتا ہے احد جس کے پارٹس ہی کوئی نہیں. بندہ 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھ ان سے مل کے بنا ہے نا، یہ سارے مل کے انسان بناتے ہیں. اللہ ایسے نہیں بنا، وہ جب دیکھتا ہے تو پوری ہستی سے دیکھتا ہے، کسی ایک عضو سے نہیں دیکھتا.
سنتا ہے تو پوری ہستی سے سنتا ہے، بیک وقت اس کی پوری ہستی سن رہی ہوتی ہے، پوری ہستی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہمارا تو یہ دماغ میں رکھا ہوا نا، یہ سر میں رکھا ہوا یہ 1.5 پاؤ، یہ ڈیمیج ہو گیا، اس کی پوری ہستی علم ہے۔ تو اللہ اپنی ذات سے سمجھ نہیں لگتا، جتنا آپ سوچیں گے اتنا پریشان ہوں گے۔ وہ ساغر صدیقی نے کہا کہ اتنی دقیق شے جو کسی جگہ نہیں، جگہ اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ مسجد میں ہوگا تو مسجد سے چھوٹا ہوگا تو مسجد میں آئے گا نا، مسجد سے بڑی چیز مسجد میں کیسے آئے گی؟ عقل انسانی ہے، یہاں انسان ہار جاتا۔ تو اب رہ گئی صفات، صفات سے اس کی سمجھ لگتی۔ ہم زندہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے، زندگی کو جانتا ہے تو اس کو وجود بخشا ہے۔ ہماری زندگی اس کی زندگی کا، ہماری حیات اس کی حیات کا ثبوت ہے۔ اس نے ایک دیکھنے والے کو بنایا ہے تو خود دیکھتا ہے تو بنایا نا، تو اسے پتہ نہ دیکھنا کیا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ ہماری بصارت، ہماری یہ چیزیں اصل میں اس کی صفات کا پرتاؤ ہے، ثبوت ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کائنات میں اللہ تک پہنچنے کا سب سے مختصر راستہ انسان خود ہے، کیونکہ اللہ اپنی تخلیق سے پہچانا جاتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، پھول ہے اس کے رنگوں کا شیڈ ہے، کہ کوئی بنانے والا ہے۔ کہا کہ انسان اللہ کی تخلیق میں احسن تخلیق ہے، یہ اس کا کلائمیکس ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو جو احسن تقویم ہے اسے سب سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا نا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، تم اسے دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ پوچھا گیا نا کہ اللہ کے رسول ای الجلساء خیر، بہترین کمپینین کون ہے کہ جس کے پاس بیٹھا جائے؟ اب وقت کسی کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ اپنا سب سے قیمتی سرمایہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ ٹائم از ناٹ منی، منی تو آپ کہیں سے بھی ری گین کر سکتے ہیں، اسے دوسری جگہ سے کما سکتے ہیں، دوسرے دن کما سکتے ہیں، اس کا تو ایک سیکنڈ واپس نہیں لا سکتا کوئی بادشاہ بھی۔ لہذا جب آپ کسی کے پاس بیٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا میٹر تو گر رہا ہے، ٹیکسی کھڑی ہو اور آپ کا میٹر گر رہا ہو، ٹن 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 پیسے، تو دل پہ ہاتھ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا کہ یار جلدی سے کام ختم ہو، میں جاؤں، میٹر ڈاؤن ہے میرا۔ کہا تمہارا میٹر ڈاؤن ہے، سانسیں تمہاری خرچ ہو رہی ہیں، یہ پیسے سے پھر نہیں ملیں گی، لہذا ایسے دوست کے پاس بیٹھو کہ وقت خرچ کرو تو کچھ لے کے اٹھو۔ تو پوچھا گیا ای الجلساء خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جسے تم دیکھو تو تمہارا دیکھنا تمہیں رب کی یاد دلا دے، یعنی نظر، جتنے بھی تمہارے احساسات ہیں ان وہ خرچ ہوں تو کچھ ملے۔ نظر خرچ ہوئی، فرمایا من ذکرکم، تمہیں یاد دلا دے، رؤیتہ اس کا دیکھنا، ذکرکم اللہ، اللہ تمہیں یاد دلا دے۔ اللہ والے پہ نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے۔ وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُ، اور جب وہ بولے تو تمہارے علم میں اضافہ کرے، یہ نئی بات پتہ چلی ہے، کچھ لے کے اٹھو۔ وَزَادَ وَذَكَّرَكُمُ الْآخِرَةُ عَمَلُ، اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔ ایک بندہ ہے، آپ کسی کے گھر گئے، اچھا وہ اپنے بیوی بچوں کے ویزے رینیو کروانے لگا، وہ فارم لگا رہا ہے، شناختی کارڈ نکال رہا ہے، فلاں چیز نکال، آپ کو یار میں نے بھی کروانا تھا، وہ ویزے میں ایکسپائر ہو رہے تھے میرے بھی، تو میں نے بھی کروانے۔ اس کے عمل نے آپ کو اپنے متوجہ کر دیں گے، یار میرے بھی۔ یہ ہے من ذکرکم الآخرۃ عملو، تم دیکھو کہ وہ بندہ بڑا ناپ تول کے تیاری کر کے جناب علی تو آخرت کی بیٹھا جیسے محاسبے کے لیے تیار ہے، تو تمہیں بھی اپنی فکر لگ جائے کہ یار یہ اتنا خیال کر رہا ہے تو اسی خدا کے سامنے میں نے بھی جانا ہے، تو میں بھی۔ اب جب جاتے ہیں آپ کہیں کسی آفس میں، امیگریشن میں، مرور میں، تو آپ دوسرے کے پیپروں پر نظر رکھتے ہیں کہ اگر میرا کوئی پیپر کم ہے تو میں اپنی باری آنے سے پہلے اس کو پورا کر لوں۔ اسے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کیا ہے، یہ پوچھیں گے، وہ کہتا ہے یار ان کے موڈ کا کوئی پتہ نہیں، پوچھ بھی لیں گے۔ پھر بندہ دوڑتا ہے، کہتا ہے یار ذرا خیال رکھنا، میں بس ابھی آتا ہوں، یہ کاپی کروا کے۔ یہ چیز ہے کہ عمل سے عمل کاپی ہوتا ہے۔
صحابہ کا مقام علم کی وجہ سے نہیں ہے، بعض صحابہ ایسے تھے جنہیں غسل کا طریقہ پتہ نہیں تھا، وہ علم کی وجہ سے معزز نہیں ہے، وہ نبی کی صحبت کی وجہ سے معزز ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قرب کی، نبیوں کے بعد سب سے بہترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحابہ اس پہ کسی کا کوئی اختلاف تھا ہی نہیں، اور وہ اسلام میں دوسرے تھے، وہ ہجرت میں دوسرے تھے، غار میں دوسرے تھے، بدر میں دوسرے تھے، خلافت میں دوسرے تھے، قبر میں دوسرے۔ ان کے بارے میں صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اپنی نمازوں کی وجہ سے ہم سے بہتر نہیں تھے، سارے صحابہ نماز نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، نہ اپنے روزے کی وجہ سے وہ ہم سے افضل ہیں، بل شیء کان فی قلب ابی بکر، کسی ایسی چیز کی وجہ سے وہ اللہ رسول کو اتنے پیارے تھے جو ان کے دل میں تھی۔ یہ ہے اصل چیز، صحبت۔ تو اللہ اصل میں اپنی صفات سے، اپنے کام سے نظر آتا ہے، اپنی تخلیق سے نظر آتا ہے، اپنی نشانیوں سے نظر آتا ہے۔ جب ہم یہ صفات کے ہیں، اللہ کے اختیارات، علیم، قدیر، فعال لما یرید، رزاق، یہ ساری صفتیں بھی ہیں، اللہ کے اختیارات بھی ہیں، اور اللہ کے نام بھی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں، تم اسے ان سے پکارو۔ رزق کی تلاش ہے نا، الرزاق کو بلاؤ، اتنا ورد کرو کہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ اچھا، جب ہم یہ اختیارات بھی، یعنی ذات تو سمجھ میں نہیں آتی، جتنا سوچیں گے کنفیوز ہوں گے، جتنے سوال اٹھائیں گے اس کی ذات پر مرتد ہو جائیں گے، ملحد ہو جائیں گے۔ اس کی ذات ہماری اس چھوٹی سی عقل میں سمجھ نہیں آتی۔ صفات سے سمجھ آتا ہے، صفات اس کے اختیارات ہیں اور اس کے صفاتی نام ہیں، اس کا اصلی نام اللہ ہے، باقی سارے اس کے صفات، الرحمن، الرحیم، علیم، قدیر، یہ سارے صفاتی نام۔ جب ہم اللہ کے اختیارات اٹھا کر دوسروں میں بانٹ دیتے ہیں تو پھر اللہ ختم ہو جاتا۔ صرف ایک خیال پہ آپ ایمان لائے ہوئے ہیں، ذات تو پہلی سمجھ نہیں لگ رہی تھی، صفات بھی آپ نے فلاں بابے کو، فلاں چاچے کو، فلاں مامے کو آپ نے بانٹ دی۔ اب اللہ کے پاس رکھا کیا ہے؟ اللہ کرتا کیا ہے؟ آپ اللہ کے پاس جائیں گے کیوں؟ آپ کو اللہ سے پیار کیوں ہوگا؟ خارج فلاں بابا ٹھیک کرتا ہے، رزق فلاں بابا دیتا ہے، اولاد فلاں بابا دیتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نہیں دیتا، مانگ مانگ کے نہیں دیتا، دوسروں سے جا کے لیے دیگ چڑھائی لے لیا لڈو۔ یہ چیز ہے کہ اس کے بعد اس بندے کے پلے ککھ نہیں رہتا۔ یعنی جو چیز رب سے جوڑنے والی، دعا کیوں رکھی اللہ نے؟ قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکار، کال می، مجھے، میں جو بیٹھا ہوں۔ آپ ایک کمپنی میں ہوتے ہیں، آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ مسجد میں آ کے اعلان نہیں کرواتے، آپ اس کمپنی کے فورمین کو، سپروائزر کو، مینیجر کو، انجینئر کو بتاتے ہیں کہ صاحب سیمنٹ ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ کہیں سے ادھار لیتا ہے، ٹرک منگواتا ہے، 10 بوریاں منگواتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کہتا ہے تم مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے، میں جانوں، میرا کام جانے، میں اپنے دوست سے کرواؤں، میں اپنے دشمن سے کرواؤں، میں تمہارے دشمن سے کرواؤں، یہ میرا درد سر ہے، تم کہیں مت جاؤ، یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، میں قبول کروں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ میں سوچوں گا، سمجھوں گا، فلاں کروں گا، نہیں میں جوانوں کی قبول کروں گا، بوڑھوں کا قبول نہیں کروں۔ جس نے بھی مانگا، میں ہمیشہ بڑی مثال دیا کرتا ہوں کہ اللہ پاک، شیطان سے بھی کوئی بری ہستی ہے، اس نے، ہم کہتے ہیں جی ہم گناہ گار ہیں، جی اصل میں یہ شیطانی ایک قول ہے، سارے گناہ گار ہیں، جن کے پاس تم گئے ہو وہ اللہ کے رشتہ دار ہیں، ہو سکتا ہے وہ تم سے بڑے گناہ گار ہیں، تم نے کیسے طے کر لیا کہ وہ معصوم ہیں؟ ان کا اللہ پر احسان چڑھا ہوا ہے، اللہ obliged ہے، اللہ ان کے تھلے لگا ہوا ہے، ان کے نفل اکٹھے کر کر کے انہوں نے احسان چڑھا دیا اللہ پر، اور اللہ نے کوٹا دے دیا ان کو۔ ہم گناہ گار ہیں،
لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ گناہ کے بعد صلح ہوتی ہے نا. کہا میں نے تمہیں حاجت اس لیے پیدا کی ہے، ضرورت اس لیے پیدا کی ہے، مصیبت اس لیے ڈالی ہے کہ تم واپس پلٹو، تم میرے در پہ آ جاؤ، آ کے مانگو تو سلام دعا شروع ہو جائے. یعنی جب تم پلٹ آئے ہو، جب بندہ پلٹ کے آتا ہے تو اس کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتا. یہ پہلا فائدہ دعا کا. جب وہ پلٹ آتا ہے تو وہ فرمانا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس مت، کسی اور کے پاس مت جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ نہیں کہ تھوڑے اتنے معاف ہو جائیں گے 50% سارے معاف کر دوں، چھوٹے بڑے سارے معاف کر دوں، میرے سوا بخشنے والا کوئی بھی نہیں. دوسرے بندوں میں ایک دوسرے کو لوگ معاف بھی کرتے ہیں تو ریسائیکل بن جو ہے وہ ایمپٹی نہیں کرتے، ذرا سی ان کے ساتھ آپ کی دوبارہ گڑبڑ ہو تو پچھلے سارے پھر وہ ریسٹور کر لیتے. تو نے میرے ساتھ یہ بھی کیا تھا، تو نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا، وہ بھائی پہلے معافی مانگ چکا ہوں، ہم اکٹھے ہو گئے تھے، رشتے ناتے ہو گئے، اب چھوڑو اس کو نہیں، وہ ریسٹور. یہ واحد میرا رب ہے جو کاغذ سے بھی مٹا دیتا ہے، لکھنے والے فرشتے کو بھی مٹا دیتا ہے، اس کے ذہن سے بھی مٹا دیتا ہے، جس جگہ پہ کیا ہے وہاں سے بھی مٹا دیتا ہے. جہاں ہم جو کام کرتے ہیں وہ جگہ ریکارڈ کر لیتی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، جس دن ریکارڈنگ لگے گی وہ بتائے گی میرے اوپر یہ کیا گیا. اللہ پاک اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے، زمین بھی گواہی نہ دے اس کے خلاف. اور جب بندہ نیا گناہ کرتا ہے تو اللہ پچھلے پھر نہیں ڈالتا، ختم. یہ صرف میرا رب کریم کر سکتا، اتنا کریم رب. تو جب بندہ پلٹ کر واپس آتا ہے اللہ کے پاس تو بندہ کیا لے کر آتا ہے؟ عاجزی. تبھی پلٹ کر آیا نا، اس نے عاجزی ثابت کی ہے نا. یہ جو دوسروں کے در پہ جاتے ہیں بدماشی ثابت کرتے کہ میں لے کے جاتا ہوں فلاں بندے کو دیکھتا ہوں کیسے انکار کرتا ہے. وہ میرے پاس جو بچے پڑھتے ہیں، جو بچہ نہیں آیا، 1 دن نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، 3 دن نہیں آیا، پھر بچہ آ گیا، کیا ہوا تھا؟ وہ جی وہ فلاں جگہ چلے گئے، جیسے بچے بہانا کرتے ہیں، ہم بھی بہانا کرتے تھے. ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. اب وہ لے آیا چاچے کو، مامے کو، اور میں تیرے مامے چاچے کا کھاتا ہوں، خود ایسے کر کے صاحب بن کے کھڑا گیا پیچھے، اور جی منڈے نو کچھ نہ کیا جی. کیوں منڈے نو کچھ نہ کیا جی؟ ٹھیک ہے جی آپ ذرا جائیں، فکر نہ کریں آپ. اس کے بعد پھر وہ ابھی باہر نہیں نکلتے کہ اس کی کلاس شروع ہو جاتی. تمہارا رب کہتا ہے تم مجھ سے بات کرو. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی عن دعائی. لیکن لفظ کا استعمال کیا ہے یقیناً وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے. حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ تو ساری عبادت کا مکھن ہے. وہ جو ریڑکا دیتی ہے دودھ بلونے والی، اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ لسی نہیں، اسے مکھن چاہیے ہوتا ہے. کہا تمہاری تمام عبادات کا جوہر دعا ہے، اگر وہ کسی اور سے کرتے ہو تو مجھے لسی نہیں چاہیے، مجھے مکھن چاہیے. الدعاء مخ العبادہ، دعا جوہر ہے عبادت کا. آپ اخروٹ توڑتے ہیں، ایک چھلکا ہوتا ہے، ایک اس کا مغز ہوتا ہے. 4 مغز آپ نے سنا، 4 مغز اندر. کہا وہ مغز تم کسی اور کو دے دیتے ہو، مخ کسی اور کو دے دیتے ہو، خالی چھلکا میرے آگے پھینکے 4 رکعت نماز فرض اور چلے جاتے جوتی کسی اور کی اٹھا کے. یہ عبادت ہے تمہاری. تو اب ایک تو ہو گیا اللہ پر ایمان، دوسرا ہو گیا اللہ پر ویسا ایمان جیسا وہ چاہتا ہے، پیار والا ایمان. ہمارا ایمان ہے کہ اوباما امریکہ کے صدر ہے، یقین ہے نا، کسی کو شک تو نہیں، لیکن یہ ایمان نہیں کہلاتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ محبت جڑی ہوئی نہیں ہے. عبداللہ ابن ابی بھی ایمان لایا تھا نا، کہیں نہیں لکھا کہ عبداللہ ابن ابی نے کوئی نماز قضا کی تھی. عبداللہ ابن ابی پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، لیکن پھر بھی رہا گیا رئیس المنافقین. کہیں بھی اس کو مومن نہیں لکھا جاتا. نبی کے پیچھے
کہا یہ جاتا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت ایمان میں دیکھ لیا یا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھ لیا صحابی ہو گیا. یہ 10 سال حضور کے ساتھ رہا ہے, غزوات میں بھی جاتا رہا ہے. جب تک ممبر نہیں بنا تھا حضور خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے, کھڑا ہو کے کہتا میرے کندھے کا سہارا لے لیں آپ. لیکن صرف نبی سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ایمان قبول نہیں کیا. اللہ کو وہ پہلے بھی مانتا تھا, وہ کافر نہیں تھا. اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. حضور نے نہیں رکھا, پیدائشی نام عبداللہ اس کا, عبداللہ ابن ابی, اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا. اللہ کو مانتا تھا, اس لیے منافق تھا کہ نبی سے پیار نہیں تھا, بغیر نبی کی بھی مانتا تھا. تو اللہ سے پر ایمان محبت, اور محبت بھی کام چلاؤ نہیں. فرمایا غایت الحب, انتہا درجے کی ایکسٹریم لو, جو اپنے سامنے آنے والی ہر محبت کو بلڈوز کر دے. اسماعیل کو اللہ پاک نے 6 مہینے کا ذبح کرنے کو نہیں کہا, سال کا نہیں کہا, اس لیے کہ اس کی اٹیچمنٹ, جو جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے تو وہ ماں کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے, باپ کے لیے وہ لوتھڑے کا لوتھڑا ہی ہوتا ہے. جب باپ کے ساتھ وہ جانا شروع ہوتا ہے نا, مسجد جاتا ہے, لکڑیاں لینے جاتا ہے, دکان پہ جاتا ہے, پاپا پاپا کرتا ہے, تو پھر وہ باپ کو بھی پیارا ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی, جب وہ باپ کے ساتھ دوڑنے لگا نا, آنے جانے لگا, محبت پڑ گئی, تو دکھا دیا کہ ہمیں تو یہ چاہیے, ہمیں تو یہ چھری کے نیچے چاہیے, لٹا لیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, جبین کے بر لٹا کے نیچے چھری رکھی. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ, بس ابراہیم, بس ہم نے ذبح کرتا چھری کے نیچے دکھایا تھا, ذبح ہوا نہیں دکھایا تھا. ہو گیا امتحان. وہ محبت جو اپنے سامنے آنے والی تمام فطری اور جبلی محبتوں کو روند دے. اللہ سے ہماری محبت فطری نہیں ہے, وہ ہمارا رشتہ دار نہیں, بلڈ ریلیشن نہیں, خون کی محبت ہوتی ہے نا, وہ ہمارا گرائیں نہیں, کلیوال نہیں, کہ ہم کہ جو پینٹ ہماری گرائیں, وہ ہمارا عام زبان نہیں, اردو سپیکنگ نہیں, پشتو نہیں بولتا. یعنی محبتیں ہوتی ہیں نا, یہ لسانی محبت ہوتی ہے. ایک پٹھان ہمیشہ پٹھان سے رستہ پوچھنا پسند کرتا ہے, پنجابی کے پاس جاتا ہے. یعنی یہ ہوتی ہیں وہ جو جبلی اور فطری محبتیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, یہ ایک فطری چیز. جب یہ چیزیں اللہ کے بالمقابل آئیں تو رون دی جائیں, بندہ کہ ہٹ جا, اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں. یہ ہے وہ محبت غایت الحب, جسے اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. سارے دعوی ایمان کرتے ہو, جان لو جو ایمان والے ہوتے ہیں نا, اصلی والے, ان کی سب سے شدید محبت اللہ سے ہوتی, شدید ترین ہوگی تو اگلی منزلیں طے ہوں گی. ورنہ دولت کے اندر بڑا پیار ہے, اللہ سے پیار ہوگا تو ہاتھ جیب میں جائے گا اور وہ باہر نکلے گی. اس لیے فرمایا نا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, رشتے دار جو ڈنگ مارتے ہیں. الْأَقَارِبُ كَالْأَقَارِبِ, رشتے دار بچھو ہوتے, سب کے رشتے دار بچھو ہوتے. آپ کے رشتے دار میرے لیے بہت اچھے ہوں گے, مجھے اچھی طرح ملیں گے, آپ کو ڈنگ ماریں گے. میرے رشتے دار آپ کے ساتھ بہت اچھے ہوں گے, آپ کہیں گے بڑے اچھے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے داروں نے وہی کیا, تو باقی کسی کی کیا مثال دی جا سکتی. بنو ہاشم ہی میں سے تھے جو لوگ, ابو لہب تھا, وہ تو دوسرے لوگ تھے. پہلے ان کا نام رکھا ہے. ایک غریب ہے, اللہ پاک کہتا ہے اس کو دو, تم کہتے ہو نہیں دیتا, اس نے میرے ساتھ یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. اب آ گئی نا وہ رکاوٹ سامنے, تمہارا ٹیسٹ ہو گیا. آت المال علی حبہ ذوی القربى, یہاں سے شروع کرو, میرے لیے دے رہے ہو تو. ایک صاحب آئے, معذور تھا ان کا بہنوئی, ویل چیئر پہ تھا, گردے کا پیشنٹ تھا.
بچی کی شادی تھی، پیسے چاہیے تھے، بہن نے فون کیا تو انہوں نے میرے ہاتھ سے ڈلوائے کہ بیوی کے سامنے قسم کھانے کے قابل ہوں کہ میں نے نہیں بھیجا. یعنی وہ ڈائلسس کرواتا ہے بندہ، ویل چیئر پر ہے، بچی جوان ہے، شادی کرنی ہے، تو بہن کس سے کہے گی؟ بھائی سے کہے گی. زکوٰۃ دے سکتا ہے، دی انہوں نے زکوٰۃ تھی، لیکن وہ پھر وہ بیوی وہاں پہنچ گئی. جب شادی ہوگی بچے کی تو بیوی پہنچ گئی تحقیق کرنے کے لیے کہ ان کے پاس تو پیسے تھے نہیں، کہاں سے آئے؟ وہ کریتے. یہ ہے اصل امتحان. اگر اللہ سے محبت ہے. وقت صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس بندے نے زبان چلائی جس کو بچپن سے پالا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رشتہ دار تھے، وہ بدری صحابی تھے، حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، کسی سے انہوں نے بھی بات کر دی اس کے خلاف. جب اللہ پاک نے برات نازل کر دی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قسم کھائی کہ میں بس بہت ہو گیا، میں اب نہیں دوں گا. نہیں، کوئی حد ہوتی ہے کہ بندے کی ناشکری کی. اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ. بات قسم کھاؤ. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو، معاف کر دو. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ قَالَ بَلَا أُحِبُّ أَنْ، فرمایا کہ میں کیوں نہیں پسند کرتا، میرا رب. اور کیا کیا؟ دگنا کر دی، کفارے میں دگنا کر دیا. یہ ہے اللہ پر ایمان ہو، محبت کے ساتھ ہو، غایت الحب، غایت الحب ما غایت الذل. دیکھیں اللہ پاک بالکل ساتھ چیزوں کو لے کر چلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کی صحیح تفسیر کرتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ ہوگا، جب آپ بندے کو لوکیشن بتاتے تو آپ کہتے ہیں جب تم وہاں پہنچو گے تو دائیں طرف دیکھو گے تو تمہیں فلاں فارمیسی نظر آئے گی. اب وہ کہتا ہے میں وہاں پہنچ گیا ہوں، لیکن کہتا ہے فارمیسی کوئی نہیں. آپ کو پتہ ہے نا اس جگہ نہیں پہنچا، صحیح انسانی پہ نہیں پہنچا. اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، غایت الحب ہے، تو پھر غایت الذل ہوگا، تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے اس کے سامنے، کبھی سینہ تان کے کھڑے نہیں ہوگے، ریزسٹنس نہیں ہوگی. اللہ نے کہا ہے ختم، یہ اللہ کا حکم ہے، ختم. کوئی دلیل نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. غایت الذل. نبی سے محبت ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وفد آیا ہوا، ایک مسجد نبی میں بیٹھا ہوا، اور جیسا کہ دیہات میں عادت ہوتی ہے کہ نئے کسی علاقے سے لوگ آئیں تو کچھ لوگ اس مجمع کے جو لوگ بیٹھے ان کے گرد کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اجلسو اجلسو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں نہیں تھے، گلی میں تھے، وہ وہاں بیٹھ گئے. اندر جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں تھے تم؟ وفد آیا ہوا تھا، تمہارے جیسے بندے تو یہاں ہونے چاہیے. کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ سے سنا کہ بیٹھ جاؤ تو میں باہر بیٹھ گیا تھا. میں نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا. اللہ کے رسول عبداللہ ابن ام عبد کے کان نبی کی آواز سنے، حکم سنے اجلس، اور اس کے قدم اس کی خلاف ورزی کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا ابن ام عبد جس گھاٹی میں جائے گا محمد اس گھاٹی میں جائے گا. دیکھیں جواب، اس چیز کا جواب کیا دیا ہے کہ تم بھی مجھے اتنے عزیز ہو کہ میں تمہیں یہ اعتماد دیتا ہوں. تو اگر تو غایت الحب ہے تو غایت الذل ہوگا. جب بندہ محبت کرتا ہے تو فون پہ گالیاں کھا کے بھی خوشی ہوتا ہے. یہ لو سٹوری. جب شادی ہو جاتی ہے چھوٹی سی بات پہ طلاق ہو جاتی، وہ اب کیا ہوا ہے، سپ لڑ گیا ہے، محبت ختم ہو گئی.
اصل مسئلہ یہ ہے. لوگ آ کے کہتے ہیں یہ بھی ہوا، یہ وہ، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا. میں کہتا ہوں بھائی کچھ نہیں ہوا، تمہارے گھر میں محبت ختم ہو گئی ہے، بائنڈنگ فورس ختم ہو گئی ہے. اگر محبت ہوتی تو یہ چیزیں تمہیں چبھتی نا. تمہارے وہ جگہ ہمارے گاڑی کی شاخیں ختم ہو گئی. گاڑی جب زیادہ جھٹکے لیتی چھوٹے کو بھی بڑا کر کے مارتی ہے جب شاخیں ختم ہو جاتی ہیں. تو جب محبت گھر میں ختم ہو جاتی ہے چھوٹی چیز بھی بڑی بن جاتی ہے. جب تک محبت رہتی ہے دونوں بڑھ کے کوشش کرتے ہیں کہ اس کی پسند قائم ہو، اس کی پسند چلے، اس کی پسند پہ راضی ہوتا، سبمٹ کر دیتا اپنا آپ، جیسے آپ کہتے ہیں، جیسے حضور کی مرضی، جیسے آپ فرماتے ہیں. اس کے بعد تو کر کے دس ہوں کر کے ویک تمہیں درد نہ پننے تیرے. یہ کیا ہے؟ کوئی صرف محبت ختم ہوئی ہے، باقی ساری وہ ڈیکمپوز ہو رہی ہے فیملی. محبت ختم ہونے کے ساتھ وہ یونٹ جو ہے وہ ڈیکمپوز ہو رہا ہے، گل سڑ رہا ہے وہ گھرانہ. اولاد اصل میں اسی لیے ہوتی ہے کہ اگر اس طرف کمی ہوگی تو اولاد کی محبت میں دونوں جڑ جائیں. اولاد کی محبت، جب گھر میں اولاد ہوتی ہے اور میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی تمہارا معاملہ تو ہو گیا ختم، اب ان کے لیے جیو. اگر تم ان کے مخلص ہو، یہ تمہاری اولاد ہے، تم ان سے پیار کرتے ہو، تو اب ان کے پیار کے ذریعے کے لیے گھر بساؤ، ان کے پیار کی بنیاد پر گھر بساؤ. اب تمہاری ختم ہو گئی ہے، اب ان کے لیے قربانی دو. جب تک انسان کی اپنی محبت رہتی قربانی دیتے. فرمایا غایت الحب ما غایت الذل، ادھر انتہا درجے کی محبت، دوسری طرف ذل. آپ کو پتہ ہے ذلالت، رب کے سامنے ذلیل ہو جاؤ، یہ ناک اٹھا کے چلنا. رب کے سامنے کوئی ناک نہیں. تیسرے چوتھے دن اس ناک سے کیڑے باہر آ جاتے ہیں، کہا کہ سارا کچھ یہ جو سونڈ بن جاتی ہے ہاتھی کی. تو رب کی صفات بھی جب ہم ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں تو بات ختم. یہ جتنے بھی یہاں صفات بیان کی گئی ہیں یہ رومن فلسفے تھے. فلاں کام فلاں دیوتا کرتا ہے، فلاں کام فلاں دیوتا کرتا ہے، رات فلاں دیوی کی ہے، دن فلاں دیوتا کا ہے، خوشی فلاں کی ہے، غمی فلاں کی ہے، لکشمی دولت دیتی ہے، کالی دکھ دیتی ہے، درگا دیوی بچے دیتی ہے. کہا سارا کچھ ایک ہستی کرتی ہے اور ایک ون ونڈو سروس، ایک ہی کھڑکی سے سب ہوتا، دکھ بھی سکھ بھی. یہ ہے ابتدا. سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تعریف بولتا ہے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں. یہ کہتے ہیں اس کو تسبیح حالی. کپڑا ہے نا، کسی نے کپڑا پہنا ہے تو دیکھا تو نظر نہیں ہٹتی، بندہ بول پڑتا ہے. کوئی پرایا ہو تو بھی پوچھ لیتا بھائی صاحب یہ کہاں سے لیا ہے، کس دکان سے لیا ہے، پتہ کیا اس کا، کتنے کا لیا ہے. اس کپڑے نے کیا کیا ہے؟ اس کپڑے نے تعریف کر دی. فریج دیکھا، اے سی دیکھا، کولنگ کا رکھا، کہاں سے لیا تھا یار؟ وہ او جرنل جو ہے وہ اپنی تعریف کر اپنی کمپنی کی. برف جمی ہوئی ہے اندر، ہوا کوئی نہیں آ رہی، آپ یہ کون سا ہے؟ ہم مسلمان کیا کسی کو بتائیں؟ یعنی کوئی ہمیں پوچھے ہو تم اتنے اچھے کیسے ہو گئے ہو، کوئی بتاتا ہے نا اس وجہ سے ہو گئے ہو. فرمایا ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے، گلہ صرف انسان کرتا ہے. اب دیکھیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو اس کو دی عزت، تکریم عطا کی اس کو کہ تمہارا جب موڈ کرے مرغی کھا لو ذبح کر کے. تم نے پیدا کی، اللہ نے پیدا کی، جان ہے اس کے اندر، درد ہوتا ہے اس کو، وہ بچے دیتی ہے، بچوں سے پیار کرتی ہے، پالتی ہے. کب کھا لو بھائی، تم نہیں جائے بکرے کا کھا لو بھائی، فلاں کرو. یہ تکریم، جانے لے رہے ہو تم کسی کی دی عزت کی وجہ سے. کتنا اکرام کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور انسان کیا کرتا ہے؟ گلے کرتا ہے، اور کوئی مخلوق گلا نہیں کرتی. آپ کو پتا یہ جو چھوٹی مخلوق ہے، بلی ہو گئے، کتے ہو گئے، چوہے ہو گئے، جتنی تعداد میں یہ ہیں اتنی تعداد میں آپ انہیں مرے ہوئے باہر لاشیں دیکھتے، گاڑی کے نیچے جو آ گیا آپ کو پتا چل گیا جی مر گیا گاڑی کے نیچے. اس کے علاوہ بیماری کی وجہ سے آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ کوئی بلی کو کتا اس طرح مرا ہوا؟ یعنی جس طرح چلتے چلتے انسان تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہارٹ اٹیک ہوا جی فلاں جگہ پڑا ہوا جی، ہارٹ اٹیک ہو جی گاڑی ادھر فٹ پاتھ پہ چڑھ گئی جی، وہ شیول پہ تھا ہارٹ اٹیک ہو گیا، شیول سے نیچے لٹکا ہوا جی، جہاز میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایئرپورٹ پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. پتہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے. کبھی دیکھا کسی کتے کو ہارٹ اٹیک ہو چلتے چلتے وہ کولر کے سامنے آ کے بیٹھ کے مر گیا ادھر. نہیں دیکھتے آپ، انہیں پہلے پتہ چل جاتا ہے مرنے والے، وہ چھپ کے بیٹھ جاتے آرام سے مر جاتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. یہی چوہے کرتے ہیں، یہی بلیاں کرتی ہیں، یہی کتے کرتے ہیں. جب وہ بیمار ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم ختم ہونے والے، وہ ایک جگہ ڈھونڈتے ہیں اپنی جان کو ڈسٹرب نہ کر، کوئی گلا نہیں، آرام سے مر جاتے.
ہم ہیں جو گلا کرتے ہیں، باقی ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا فلاں چیز میرا گلا کرتی ہے، جہاں بھی کیا فرمایا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اور انسان غور کر، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ ہم سے پہلے مرغے جاگ جاتے ہیں، چڑیا جاگ جاتی، ہم سے پہلے۔ یہ انسان کے لیے شرمندگی کا مقام ہے۔ وہ بابا فرید کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھ 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 فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا او جاگدا اور تیری ڈاڈے نال پریت۔ آپ کا کوئی بڑا ہو بیٹھا ہوا ہو اور آپ سو جائیں، بدتمیزی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور آپ سوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ساری یار میں دن کو سویا نہیں، آنکھ لگی میری، ویری سوری۔ فرمایا تو ستا او جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت، تو کتنی اتنی لے جتنی تیری ضرورت ہے، اور پھر اس کی تسبیح میں لگ جا۔ حضور کو کیا فرمایا تھا اللہ پاک نے؟ سونا ختم، قم یا ایھا المزمل، اوڑھ کر لیٹنے والے قم، بیٹھنے لیٹنے کا زمانہ گیا، قم اللیل الا قلیلا، ساری رات کھڑے رہیں سوائے تھوڑی سی۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو ساری چیزیں اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، انسان گلا کرتا ہے، یہ شرم دلائی گئی ہے انسان کو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے۔ زبردست اس کو کہتے ہیں جو کسی کے جبر میں نہیں ہوتا، دباؤ میں نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجْزِي لِآلَائِكَ أَحَدٌ، اے اللہ تیرے احسانات کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا، محمد سمیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا يَجْزِي لِآلَائِكَ أَحَدٌ، احسان چڑھانا تو الگ رہا، ہم سمجھتے ہیں فلاں ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا، فلاں الٹا لٹکا رہا اتنے کنویں میں 11 سال، اور اس نے یہ کر لیا اور یہ کر لیا۔ اب اس نے جناب اللہ پر باجا چڑھا لیا، اتنا بیلنس ڈلوا لیا ہے کہ اب وہ بنگالیوں کی طرح ہر چوک میں کھڑا بیلنس 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 کی آواز نکالتا ہے، آؤ بکرا دو بیٹا لے جاؤ، بکرا دو بارش کروا لو، بکرا دو فلاں کرو، ہم نے ڈلوا لیا بیلنس۔ لوگ کہتے ہیں بزرگوں نے بڑی محنتیں کی، وہ محنتوں سے ان کا مطلب ہوتا ہے بیلنس ڈلوا لیا۔ اللہ پاک کے احسانات کا بدلہ کوئی نہیں چکا سکا، نبیوں سمیت۔ تو احسان چڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے سب سے زیادہ واقف ہیں۔ وَلَا يَجْزِي لِآلَائِكَ أَحَدٌ وَلَا يَبْلُغُ مَدْحَكَ قَوْلُكَ۔ اللہ جب سے انسانیت نے بولنا سیکھا ہے، کوئی تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا۔ پوری تعریف تو وہ کرے گا جو پورا سمجھے گا، وہ کسی کے جبر میں نہیں ہے، جبر کے ذریعے اس سے کام نہیں کروایا جا سکتا۔ تم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وظیفہ کرو، تم الٹے لٹک کے کرو، تم پہلو کے بل کرو، تم درخت پہ چڑھ کے کرو، تم ناریل کے درخت پہ بیٹھ جاؤ، تم کسی طرح اللہ کو مجبور نہیں۔ لوگ اللہ کے لیے وظیفہ نہیں کرتے، وہ جن پکڑتے ہیں۔ اتنی بار فلاں بھائی ایک بار کم ہو گئے، ایک بار زیادہ ہو گئے تو قیامت آ جائے گی۔ اللہ تو وہ ہے کہ ایک ہی دفعہ کا کوئی وظیفہ کیا تھا عمر مانگنے کے لیے، ابلیس نے، اس نے ایک ہی دفعہ کہا تھا رب انذرنی الی یوم یبعثون، میرے پروردگار تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب تک یہ دوبارہ نہیں اٹھائے جاتے۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ وہ کوئی تہجد پڑھتا تھا؟ ابھی ابھی اللہ نے کہا تھا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، ایک آیت پہلے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، لعنت کر کے بھی جب اس نے کہا رب، تو اللہ نے اس کو مایوس نہیں بھیجا۔ اور تو کلمہ پڑھتا ہے، تو آ کے نماز پڑھتا ہے، تو رب کر کے ہاتھ پھیلائے گا تو تیرا ہاتھ واپس بھیج دے گا؟ ایسا نہیں۔ رب سے مانگو، اپنے گناہوں کو اپنی تلی پہ رکھ کے مانگو کہ دیکھ میرا اللہ پاک تیری رحمت سے میری امید کا اظہار کیا ہے، یہ میں لے کر آیا ہوں اپنی رحمت کا، پر اب میرا اعتماد دیکھ۔ وہ جو کسی نے کہا دل دیا، پیار کی حد تھی، جان دی اعتبار کی حد تھی، مر گئے ہم کھلی رہی آنکھیں، یہ میرے اعتبار کی حد تھی۔ میرا اعتبار دیکھ اپنی رحمت پر۔ میاں محمد صاحب کہتے ہیں کہ
میں ایباں وچ وہ پوری تفصیل لکھتے ہیں، ہکنا عشق پیالے پیتے ہکنا دان سخاوت، ہکنا عشق پیالے پیتے ہکنا زود عبادت، زود کی عبادت عشقیہ یعنی وہ تصوف کی بات کر رہے ہیں، ہکنا کھو تلا مسیتاں، ہکنا دان سخاوت، کنویں بنائے، تالاب بنائے، سڑکیں بنائیں اور غریبوں میں پیسہ بانٹا۔ میں ایباں وچ عمر گزاری، میں ایباں وچ عمر گزاری کر کر کاغذ کالے، پھر بھی آس نہیں توڑی ربا ویکھ کرم دے چالے۔ سمجھ لگی کہ نہیں؟ یعنی وہ تو لائن میں لگے ہوئے، ان کے پاس کچھ ہے، تو ان کو چھوڑ میرے مولا، تو میرا کمال تک، گناہ لیے تیرے در پہ آیا ہوں، ان سے زیادہ مجھے تیری رحمت پر امید ہے، اس لیے کہ ان کو تھوڑا سا بھروسہ اپنے عملوں کا ہے، میرے پلے تو کوئی بھی نہیں، میرا تو سارا متاع یہ گناہ ہے۔ انہیں لے کر آؤ گے، سب سے پہلے وہ ہاتھ صاف کرے گا تیرے، پلٹ کر ایسے جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اس کی ہے، اس میں کون مداخلت کر سکتا ہے؟ تم کسی بابے چاچے مامے کے پاس چلے جاؤ، کسی کے پاس پار سامنے چلے جاؤ، میری گاڑی لے جا کے دیکھے، وہ مجھے سے آ کے پوچھو گے نا، قاری صاحب گاڑی لے جاؤ، تو میں کہوں گا لے جاؤ، میری ہے نا۔ مسئلہ تو یہ ہے، تم ان کی ملکیت سمجھتے ہو، اس لیے ان کے پاس جاتے ہو، تو منہ سے جو مرضی ہے کہو، حقیقت یہ ہے کہ تم ان کی ملکیت سمجھتے ہو، اس لیے ان سے مانگتے ہو، ورنہ جس کی چیز ہے اس سے مانگو۔ لہو ملک السماوات والارض، کوئی راضی بھی ہو جائے تو تمہیں دے کچھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس سمیت جس سے مانگنے گئے ہو، اس سمیت سب کچھ میرا ہے۔ فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، جب تم ان کو پکارتے ہو وہ تمہاری دعا نہیں سنتے۔ 6 من مٹی پڑی ہوئی نیچے پڑا ہے، قرآن کہتا ہے لا يسمعوا دعاءکم، تم کہتے ہو مردے سنتے کہ نہیں سنتے، اس میں 2 رائے کیا ہو سکتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا، بائی دا وے سن لیں، مستجابوا لکم، تمہیں جواب نہیں دے سکتے، پورا نہیں کر سکتے، ان کے قبضے میں کچھ نہیں، انہیں تم نے کفن دیا ہے، تم نے جنازہ پڑھایا، تم نے کہا اللہ مغفر لحینا و میتنا، تم نے اس کو دفنایا، اس نے اپنی قبر خود نہیں کھودی۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اس لیے کہ ان کا کچھ ہے ہی نہیں، ہو تو بے بس، پر اب تم ان کو دے سکتے ہو، کچھ دے سکتے ہو، ان کے لیے دعا کرو، مغفرت کے لیے دعا کرو، قبر کی منزل کی دعا، اب تم اس کو دے سکتے ہو، وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ بندہ کوئی قبرستان سے گزر رہا تھا، تو قبر میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو اس بندے نے کہا سبحان اللہ، وہ جو قبر سے گزرا، قبر کے پاس سے، تو اس نے کہا سبحان اللہ، وہ قبر والے نے اسے آواز دی، اس نے کہا بھائی صاحب بات سنو یار، یہ جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں کب سے، یہ تم لے لو اور وہ اپنی سبحان اللہ کا اجر مجھے دے دو۔ اس قبر والے کی تلاوت کا اجر کوئی نہیں، جب موت کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے عمل، تیری سبحان اللہ جو ہے وہ کام کی چیز ہے، اس قبر والے کو احساس ہے۔ یہ کہانیاں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے، جیسے ہنگری فاکس، گریڈی ڈاگ، تھرسٹی کرو، یہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن حقیقی نہیں ہوتے، لیکن ان کا ایک مورل ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب تک تم زندہ ہو تمہاری ایک سبحان اللہ کا وزن ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے، وہ مارتا ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی مر نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی جان کی ہمت نہیں کہ وہ مر جائے اللہ کے اذن کے بغیر۔ اگر اللہ کا اذن نہ ہو کہ اس بندے نے فلاں تاریخ تک زندہ رہنا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہر چیز ہمیں مارنے دوڑتی ہے۔ ہمارے کی بورڈ پہ اتنے جراثیم ہوتے ہیں، اتنے واش روم کے گینڈل پہ نہیں ہوتے، ٹی وی کے ریموٹ پہ اتنے جراثیم ہوتے ہیں ہمیں مارنے والے، پانی میں اتنے جراثیم ہوتے ہیں، گاڑیاں شاں شاں کرتی پاس سے گزرتی ہیں، کسی کا ٹائر پھٹ جائے، آپ بے شک ٹھیک جا رہے ہو، اس کا ٹائر پھٹے آپ کو آ کے مارے، کیا کریں گے آپ؟
موت کے چرخے پہ ہم بیٹھے ہیں، اس لیے بچ رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہم نے اس کے آگے اس کے پیچھے محافظ لگا رکھے ہیں جو سنبھال کے اسے رکھتے ہیں اللہ کے اذن سے کہ اس دن سے پہلے مر نہ جائے۔ زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔